آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کی تعریفیں فرما دی ان ساری آیات میں، کہ جب صحابہ کرام نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے تو اللہ کے راستے کا مسافر ہی بننا ہے، تو ان کے اندر کوئی ریزنٹمنٹ نہیں تھی. کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ قربانیاں تو ہم نے دیں، گھر تو ہم نے چھوڑے، تو اب یہ بعد میں آ کر ملنے والے ہمارے برابر کیسے ہو گئے؟ اخلاقی طور پہ مضبوط گروہ تھے صحابہ کرام. اور یہ کمال کس کا تھا؟ استاد کا. اللہ کے نبی نے ایسی کتاب پڑھائی کہ اس کے بعد کسی اور سے پڑھنے کو دل ہی نہ چاہا، اور ایسے طریقے سے تزکیہ اور تربیت کی کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم سب ایک بن گئے. آپ دیکھیے کہ آپ فروٹ چاٹ بھی بناتے ہیں نا، تو کسی پھل کی کھٹاس اور کسی کی مٹھاس جب تک آپس میں گھل مل کر ایک درمیانہ ٹیسٹ نہ دے وہ چاٹ بھی نہیں کھائی جاتی. تو سیلف پروجیکشن اور خود نمائی کا کوئی جذبہ نہیں تھا صحابہ کرام میں. کہیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم پرانے وہ نئے نہیں، پرانوں نے نیوں کے لیے دل کھولے، نیوں نے اپنی کمی کو قبول کیا کہ ہم تھوڑی دیر سے شامل ہوئے ہیں، ہم نے تو وہ قربانیاں نہیں دی جو صحابہ کے پہلے گروہ نے دی. دونوں کو لیا، یعنی کوئی کریڈٹ لینے کا جذبہ نہیں تھا صحابہ کے دل میں، اور چلتے پھرتے قرآن بن گئے. ایک جملہ جم بنا لیجئے، اپنی ذات کی نفی کی اور اسلام کی طاقت بن گئے. جب تک کئی چیزیں اپنی ذات کی نفی نہیں کرتی آپ کا کھانا بھی نہیں پکتا. اگر لہسن ہی بن کے پھرتا رہے ہانڈی میں، پیاز ہی بنا رہے، تو پھر دیکھتے ہیں کون کھاتا ہے وہ. آج ہمارے لیے صحابہ سے یہی پیغام ہے، خود کو امت کی وحدت میں چھپا دو، اپنی اکیلی ذات کو کسی گاڑی کے پرزے کی طرح اس گاڑی میں جا کے لگا دو، تاکہ جب وہ گاڑی چلے تو تمہارا نام ہو، تمہارا اجر ہو. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، آئی ایم سو امپورٹنٹ، میں دیکھتی ہوں میرے بغیر کس کا کام ہوتا ہے، اس کو نکال دیجیے. صحابہ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ آئی ایم سو امپورٹنٹ، یہ سوچ ہی نہیں تھی. اور صحابہ کرام جیسے گروہ کے ساتھ تو کامیابی اور فتح لازمی ہوتی ہے.